بچے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا علاج ذرا مشکل سے ہی ہوتا ہے۔ وہ امراض جو اچانک ایک سے دوسرے کو پھیل جاتے ہیں قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ پہلے دن جو علامت آتی ہے جہاں لائٹ کی طرف دیکھتا ہے تو چیختا ہے۔ 5ویں دن جسم پر اگر اس کا اچھا علاج نہ کیا جائے تو 1 ماہ سے پہلے جان خلاصی نہیں ہوتی۔ اہم بات اس کا علاج کیا ہے؟ قرنطینہ اس کا نام ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج موضوع ہے خسرہ، میسلز، اور یہ عام طور پہ تو بچوں کی بیماری ہے، بچوں کے حوالے سے جانی جاتی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں بچے اس کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید کوئی بھی ایک ایسا شخص نہ ہو جو خسرہ سے واقف نہ ہو۔ ہم آج بات کریں گے کہ یہ خسرہ کیوں پھیلتی ہے، علامتوں کے ساتھ ساتھ اہم بات اس کا علاج کیا ہے، کیونکہ اس کا علاج ذرا مشکل سے ہی ہوتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک بار خسرہ آئے تو وہ 1 ماہ سے پہلے جان خلاصی نہیں ہوتی۔ علاج کتنا ہی اچھا کر لیا جائے، اگر اس کا اچھا علاج نہ کیا جائے تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے بلیک میسلز میں، جو کہ کالا خسرہ کہلاتا ہے، اور کالے خسرے سے بہت کم بچوں کی واپسی ہوتی ہے، اس لیے شروع ہی میں احتیاطیں کی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ایجاد کیا، قرنطینہ اس کا نام ہے۔ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے، اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہ امراض جو اچانک ایک سے دوسرے کو پھیل جاتے ہیں وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں جہاں جس شخص سے وہ شروع ہوئے ہیں، کیونکہ یہ وائرس سے لگنے والی ڈیزیز ہے، اور وائرس ہماری ناک سے خارج ہوتا ہے، ہماری سانسوں سے، چھینک سے، کھانسی سے وہ خارج ہوتا ہے، اور قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ یہ وائرس جس جسم میں چلا گیا وہاں اپنا انکیوبیشن پیریڈ پورا کیا، اور اس کے بعد اس جسم کو اپنے تخریب کاری میں جکڑ لیا۔ خسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی۔ اس کا مفہوم ہے کہ میں نے اسما سے سنا، حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ان کی موجودگی میں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور ان سے یہ سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کو خسرہ نکل آیا تھا جس کی وجہ سے اس کے تمام بال گر گئے۔ اب میں نے اس کی شادی کرنی ہے، تو کیا میں اس کو نقلی بال لگا دوں؟ تو یہاں آگے کا اس حدیث مبارکہ کا اس واقعے کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا، سختی سے، بلکہ ناراض ہوئے کہ ایسا نہیں کرو۔ اگر خسرے کی وجہ سے بال گر جائیں بچوں کے آج کے دور میں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ مر مکی، سنا مکی اور ساتر، حب الرشاد، انہیں 5-5 گرام ملا لیا جائے، 1 گلاس خالص سرکے میں 4-5 منٹ ان کو ہلکی آنچ پر پکا لیا جائے، اور اس کے بعد انہیں فلٹر کر کے ایسے بالوں پر لگایا جائے جو بال گر چکے ہوں، کیموتھراپی وغیرہ، یہ خاص طور سے جو کہ ہمارا موضوع خسرہ ہے اس کی وجہ سے۔ پہلے دن جو علامت آتی ہے، پہلے دن اور دوسرے دن تک یہ ساتھ چلتی ہے، اور وہ ہے کہ آنکھوں کا سرخ ہو جانا، اور آنکھیں سرخ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، خسرہ کے مریض کی ایک اور پہچان کہ جہاں لائٹ کی طرف دیکھتا ہے تو چیختا ہے، بچہ چیختا ہے، اور وہ ہاتھ رکھتا ہے آگے اور کہتا ہے کہ یہ لائٹ بند کرو۔ جیسے لائٹ بند کی جاتی ہے اس کو آرام آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آنکھوں میں پریشر کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لائٹ اس کو چبھتی ہے۔ دوسرا دن آتا ہے، اور اس میں ہونٹوں پر اور منہ کے قریبی اندرونی جانب ہلکے نیلے رنگ کے دانے نمودار ہوتے ہیں، اور ان کے گرد دائرہ بنا ہوتا ہے گلابی رنگ کا۔ یہ بھی خسرہ کی بہت بڑی پہچان ہے۔ تیسرے دن پیٹ میں شدید جلن شروع ہو جاتی ہے، بچہ پیٹ کی طرف بھی ہاتھ رکھتا ہے، اور کبھی پیٹ اور کبھی اوپر کی جانب ہاتھ رکھ کے بتاتا ہے کہ یہاں درد ہے، جبکہ وہ درد نہیں، دراصل وہ ایک جلن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اسے اسہال لگ جاتے ہیں، لوز موشن آتے ہیں، یعنی کہ دست لگ جاتے ہیں بچے کو، حالانکہ یہ پازیٹیو سائن ہے۔ تو اس میں اسہال لگتے ہیں اور ابکائیاں آتی ہیں، متلی ہونے لگتی ہے، لیکن نکلتا کچھ نہیں، اکثر کبھی کبھی ایک الٹی قے ہو جاتی ہے۔ تو چوتھے دن گلا بیٹھ جاتا ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے، بلکہ آواز تقریباً
کم سے کم ہو جاتی ہے، بچہ ڈر کے مارے آواز بھی نہیں دیتا، خاموش ہو جاتا ہے۔ 5ویں دن جسم پر، پورے جسم پر پھر دانے نمودار ہوتے ہیں، سرخ دھبے جیسے کہ میں نے بتایا۔ اور یہ زیادہ تر اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے کانوں کے پیچھے نکلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے یہ کنارے ہیں اور یہ بالوں کا جو یہ باؤنڈری ہے بالوں کی، یہ سرحد بالوں کی، یہاں نکلنے شروع ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ سارے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ 6 دن اس میں آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی ہیں، چہرہ سوج جایا کرتا ہے، ورم آ جاتا ہے پورے چہرے پر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اتنی ساری تکالیف ایک بچے کو آ جاتی ہیں، اور وہ اگر اس وقت اس کا علاج مناسب نہ ہو تو یقیناً بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے مہینے میں 3 دن لگاتار صبح نہار منہ شہد پی لیا، اس ماہ میں اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ لہٰذا جیسے ہی یہ علامات جو ابھی آپ نے سنی یہ بچوں میں نمودار ہوں، آپ بچوں کو خالص شہد دینا شروع کر دیجیے، اور اس میں وہ شہد بہت کارآمد ہے کہ جو چھتے سے اتار کر براہ راست لایا گیا ہو۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو شخص زندگی میں شہد پینے کا عادی ہو اور اسے کینسر ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا شہد نقلی تھا۔ تو شہد خالص ہو تو خسرے کا بچہ 3-4 دن سے زیادہ اذیت میں نہیں رہ سکتا۔ اسی دوران اس کی اذیت بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ پانی میں ملا کر، اب پانی ملا کر کتنا شہد دینا ہے؟ شہد 1 چائے کا چمچہ اور پانی 1 کپ، یہ ملا کر بچے کے پاس رکھ دیجئے۔ 4 چمچے ہر 15-20 منٹ کے بعد اس کو دیتے رہیے۔ تقریباً 5 دن تک آپ یہ شہد دینا ہی شروع کر دیں، تو عام طور پر اسی شہد سے یہ بچہ اپنی اذیت سے نکل آتا ہے، اور بیماری اپنے وقت پر شاید ختم ہو، لیکن بچہ آپ کے سامنے کھیلتا کودتا نظر آئے گا، جبکہ اسے جسم میں بھی بیماری موجود ہے۔ تو شہد کا استعمال اس میں خاص طور سے کیا جائے۔ بچوں کو ایک تو شہد دیا جائے، دوسرا بچوں کو صاف ستھرا ماحول دیا جائے، اور دوسرے بچوں سے ان کو دور کر دیا جائے۔ خسرہ کے بچے کسی بھی عام گیدرنگ میں، کہیں کھیل کود کے میدان میں، یا بچے بہت سے آ گئے ہیں ملنے کے لیے، ایسا نہیں، بچوں کو اس کمروں سے دور رکھا جائے جہاں خسرے کا مریض ہے۔ اور یہی وہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ متعدی شخص سے متعدی بیمار شخص سے، یعنی جو جس میں وائرس ہو، بیکٹیریا ہو یا وائرس ہو، اور وہ بیکٹیریا وائرس ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، ڈراپلیٹ انفیکشن، وہ کہا کہ متعدی شخص سے 1 سے 2 تیر کا فاصلہ رکھو، اور 1 سے 2 تیر پھر 6 فٹ تک تقریباً یہ فاصلہ بنتا ہے۔ تو ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا کہ جب 6 فٹ تک فاصلہ رکھو گے تو اگر وہ شخص سانس لیتا ہے تو اس کی سانس، کسی بھی شخص کی سانس 6 فٹ تک نہیں جا سکتی۔ اگر وہ چھینکتا ہے تو چھینکنے کی رفتار، مریض کی چھینکنے کی رفتار کتنی ہوگی؟ 3 فٹ تک شاید جا سکے۔ اسی طرح جب وہ کھانستا ہے تو کھانسنا بھی اس کا، وہ فضا میں جو پھیلتے ہیں اس کے جراثیم اس کے حلق سے نکل کے، وہ بھی 2-3 فٹ سے زیادہ نہیں جاتے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ 1 سے 2 تیر کا فاصلہ، اور یہ تقریباً 6 فٹ کے قریب بنتا ہے۔ اور اس میں اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ظاہر ہے کہ اتنی طاقت سے نہیں نکلے گی اس کی چھینک یا اس کی وہ کھانسی۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جائے کہ یہ جو شخص ہے اس کو ہم نے ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں چھوڑنا کہ یہ رحم و کرم پر ہو، مختلف ادویات کے اور مختلف چیزوں کے۔ اس میں ایک تو جو کا دلیہ اس کو ساتھ ساتھ دیا جائے، اور جو کے دلیے کے ساتھ خربوزہ، تربوز اس کو دیے جائیں۔ اس طرح اس کے معدے کے اندر چلن ختم ہوگی، اس کو سکون ملے گا، اس کی گیسز ختم ہوں گی۔ خسرہ عام طور پر شہروں سے زیادہ گاؤں دیہات کے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنی چیزیں، جتنی ادویات، جو کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، صرف شہد کی مکھی سے چونکہ اسپیشلی کام لے کے مفت دواخانہ بنوایا پوری دنیا کے اندر، اور ساتھ میں آپ نے گارنٹی بھی دے دی کہ فیہ شفاء للناس، کہ ان میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ درخت کے ساتھ جو شہد کا حصہ لگا ہوتا ہے چھتے کا، اس میں شہد ہوتا ہے، اور یہ شہد والا حصہ اگر میسر آ جائے، اس کا چھوٹا سا بھی ٹکڑا، تو بچوں کے لیے جن کی عمریں 1 سال سے 3 سال تک ہیں، انہیں 1 گرام، 1 چٹکی کے برابر وہ شہد کی مکھی کا چھتا وہ توڑ لیا جائے، اور پانی کو 6 یا 8 چمچے پانی کو گرم کیا جائے،
اس میں وہ چھتا ڈال دیا جائے تو وہ چھتا اس میں حل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بچوں کو جلدی سے اس کو پلا دیا جائے۔ 3 سال سے 6 سال تک کے بچوں کو 2 گرام شہد کی مکھی کا چھتا دیا جائے، 2 چٹکیاں۔ 7 سال سے 12 سال 13 سال تک کے بچوں کو 3 گرام دیا جائے، لیکن جو بڑے ہیں اس سے زیادہ عمر کے وہ آدھا چائے کا چمچہ یہ شہد کی مکھی کا چھتا کھائیں۔ اس میں ایک چیز ہوتی ہے پروپولس، جو شہد کی مکھی کی بہترین دوا ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، ان میں شفا ہے انسانوں کے لیے۔ تو یہ پروپولس وہ واحد دوا ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ کل کرتی ہے، ختم کرتی ہے خسرہ کے وائرس کو، کہ خسرہ کے وائرس میں جو لکھا گیا ہے کہ یہ 15 دن، کہیں لکھا ہے 20 دن، کہیں 21 دن، اور کہیں تو 2 ماہ تک اس سے پہلے نہیں جا سکتی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی پروپولس دینی شروع کی گئی، دوسرے تیسرے دن ایسا لگ رہا تھا کہ اس بچے کو کچھ بھی نہیں ہے یہ، لیکن اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ بچے کو رکھنا بالکل ضروری ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ طب نبوی کی ادویات دنیا میں سب سے بہترین ادویات میں شمار ہوتی ہیں۔ رائل جیلی وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جسم میں اتنی قوت پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر ایک قوت مدافعت یا ایک ہماری فوج موجود ہے جو جیسے ہی وائرس کو داخل ہوتا ہے وہ اس کے خلاف برسر پیکار ہو جاتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے۔ اندر جنگ کے صورت میں ہمارے وائٹ سیلز جو کہ سفید خلیات ہیں اور جسم کا قوت مدافعت کے دیگر اجزاء مل کر مقابلہ کرتے ہیں جراثیم کا اور اس کو شکست دیتے ہیں، اس طرح انسانوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ وہ قوت مدافعت اس وقت انتہائی طاقتور ہو جاتی ہے کہ جب رائل جیلی کھانا شروع کر دی جائے۔ کسی بچے کو آدھا گرام رائل جیلی آدھا کپ پانی کے ساتھ اگر دے دی جائے تو 2-3 دن کے اندر اس کے جسم اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ وائرس اس جسم کو چھوڑنے میں اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ وائرس چونکہ ایک جاندار چیز ہے، اور ایسی جاندار کہ جو صلاحیتیں انسان کے پاس ہیں وہ ساری کی ساری اس وائرس کے پاس ہوتی ہیں، بلکہ انسان شاید کسی انسان کو اس طریقے سے ہلاک نہیں کر سکتا جیسے کہ وائرس کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ زہروں کا علاج کرتی ہے۔ بچوں پر 21 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کیا جائے، پانی پر دم کیا جائے اور ان کو پلایا جائے، ان کی ادویات پہ دم کیا جائے، انشاءاللہ اس مرض سے ان ادویات کی برکت سے جلد شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔